ہم بات کر رہے تھے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. آپ حسب اور نسب سے حسنی حسینی ہیں. کیا ہے؟ حسنی حسینی ہیں. اہل بیت سے آپ کا تعلق ہے. سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حسب نسب جو ہے وہ اہل بیت سے ہے، اور آپ ذات کے لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے حسنی حسینی ہیں. یعنی اتنا بڑا مقام ہے. اور آپ کے والد صاحب بہت ہی زیادہ شریعت کے پابند تھے، احکام محمدی کے پابند تھے. ایک چھوٹا سا ان کا قصہ سنا دوں. ابو صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا، اور ان کو جنگی دوست بھی کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ جنگی دوست اس لیے کہا جاتا تھا کہ معاشرے میں کہیں پہ بھی ان کو برائی نظر آتی تھی تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکتے تھے. اتنا بڑا روب اور دبدبا تھا ان کا. لیکن ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں. ہم دو مطلب جو ہے کہ لقموں کے پیچھے، دو ٹکڑوں کے پیچھے، دو روٹی کے لقموں کے پیچھے بک جاتے ہیں، اپنا ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں حسینی ہیں ہم. تو ابو صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بار جب مطلب نہر کے کنارے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب وہ مطلب نہر کے اندر تیرتا آ رہا ہے، تو انہوں نے وہ نکالا اور کھا لیا. لیکن ساتھ ہی ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار یہ تو پتہ نہیں کس مالی کا ہے یا کس باغ کا ہے، تو میں نے بغیر پوچھے کھا لیا ہے. اس میں تو شریعت کی گنجائش ہی نہیں ہے. حالانکہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن انہوں نے شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے وہ سیب کا جو ہے نا، جس طرف سے سیب آ رہا تھا اس طرف انہوں نے مطلب اس کے اپوزٹ چلنا شروع کیا. یعنی پیچھے سے کسی باغ میں سے ٹوٹ کے آیا ہوگا. ایک جگہ پہ پہنچے، وہاں پہ درخت لگے ہوئے تھے سیب کے. وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک مالی ہے. اس سے پوچھا جی یہ سیب کے درخت یہاں آپ کے یہ ہیں لگے ہوئے؟ تو یہاں پہ ایک سیب کا جو ہے نا پھل وہ گرا تھا، تو وہ میں نے کھا لیا ہے. اس کے لیے میں کیا خمیازہ بھگت سکتا ہوں؟ یعنی اس کی میرے اوپر کیا قدغن ہے؟ میں اس کا جرم قبول کرتا ہوں اور میں اس کی سزا جو ہے نا اس کا حقدار ٹھہرتا ہوں اپنے آپ کو، اور میں وہ سزا پنوانا چاہتا ہوں. اب وہ بھی بزرگ تھے، پہنچی ہوئی ہستی تھے. انہوں نے کہا کہ جو بندہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پابند ہے، میں اس کو سزا کیسے دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ کی سزا ایک ہی ہے، کہ مطلب اس کی سزا ایک ہی ہے اس پھل کھانے کی، کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، چل پھر نہیں سکتی ہے، گونگی لولی لنگڑی ہے. آپ کو اس سے نکاح کرنا پڑے گا. آپ نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے شرط منظور ہے. آخر کار نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ رخصت کر دیا، اور رات کو جب آئے انہوں نے دیکھا کہ یعنی جو خد و خال اس کے والد نے بتائے تھے وہ سارے ٹوٹل تھے، الگ تھے، مختلف تھے. انہوں نے دیکھا کہ اتنی حسین و جمیل، آنکھیں خوبصورت، زبان کی نرم مزاج، حسین و جمیل، اور مطلب جو ہے کہ ہر لحاظ سے فٹ تھی. اس کے اندر وہ تمام عیب نہیں تھے جو اس کے والد نے بتائے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی غلطی سے تو نہیں آ گئی میرے پاس. تو انہوں نے اگلے دن، یعنی دیکھو کہ انہوں نے چھیڑا نہیں رات کو اسے، لیکن اگلے دن اس کو اپنے ساتھ لے گئے، اس کے والد کے پاس لے گئے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یعنی یہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، یعنی پاؤں اس کے یعنی لنگڑے ہیں. یہ مطلب انہوں نے کہا تھا بیٹا بالکل ہی ایسے ہے، لیکن یہ زبان سے گونگی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان سے کوئی ایسے کافرانہ، مشرکانہ اور کافرانہ الفاظ نہیں ادا کرتی جو کہ شریعت محمدی میں جائز نہیں ہے. اس نے آنکھوں سے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، غلط نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے یہ اندھی ہے. کانوں سے اس نے کوئی ایسی چیزیں نہیں سنی جو کہ شریعت محمدی میں جن کی ممانعت کی گئی ہے، یعنی قرآن و حدیث کی باتیں سنتی رہی ہے. اور باہر چلتی پھرتی اس لیے نہیں ہے، لنگڑی لولی اس لیے ہے کہ یعنی بازار میں نہیں جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسا سبب لگایا، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذات ان کے لیے سبب ایسے پیدا کر دیتا ہے. اور پھر ان اماں حضور سے اور ان ابو صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ سے آگے پھر پیدا ہوئے آپ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ حسب نسب سے حسنی اور حسینی ہیں. اب جس کے والد شریعت کے اتنے پابند ہیں، ایک بار آپ بازار میں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ یعنی جو حاکم وقت ہے اس کے جو غلام ہیں وہ شراب کے مٹکے لے کے جا رہے ہیں. تو آپ کو اتنا غصہ آیا، آپ نے وہ شراب کے مٹکے توڑ دیے. کیا توڑ دیے؟ شراب کے مٹکے.
اب انہوں نے ان کو پکڑا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بادشاہ کی شراب تھی، آپ نے کیوں مطلب ضائع کر دی؟ حالانکہ بادشاہ مسلمان تھا، اپنے آپ کو خلیفہ کہلواتے تھے۔ جب آپ ان کے دربار میں گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کی ضرورت کیسے میرے مٹکوں کو توڑنے کے لیے، میرے غلاموں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے وجہ سے؟ انہوں نے بانگے تو حل، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات جو ہے نا ان کو میں نے لاگو کیا ہے، جو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں ایک کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے احکامات جن سے منع کیا ہے دیکھو اس کو منع کرو اپنے ہاتھ سے، اور جن احکامات کی پابندی کہیں کی کہ یہ کرنے چاہیے ان کی میرے اوپر فرض بنتا ہے کہ میں وہ ادا کروں۔ اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ یہ آپ نے غلط کام کیا ہے، اور آپ نے جب اتنی جلالت کے ساتھ جواب دیا تو اس کے اوپر جو ہے روب اور دبدبہ مطلب ہوگا، جب آپ نے کہا یہ میں نے اللہ کا حکم سمجھ کے کیا ہے ایسے، تو وہ جو مسلمان خلیفہ تھا وہ آپ کے قدموں میں گر گیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے معاف کرنا تھا، جی معافی تب بھی ملے گی جب آپ ان تمام احکامات سے یا شریعت محمدی کی جو نہیں انل و منکر کے جو معاملات ہیں ان کو ترک کرو گے۔ انہوں نے پھر کیا کیا جی، بادشاہوں کے پاس دولت ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری طرف سے نذرانہ قبول کریں۔ جب انہوں نے نذرانہ دیا تو آپ نے اپنی مٹھی کے اندر اس اشرفی کو پکڑ کے دبایا تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا۔ جب وہ خون ٹپکنے لگا تو انہوں نے کہا جی یہ لوگوں کا آپ نے مطلب جو ہے کہ غضب کیا وہ مال مجھے دے دیا ہے، حرام مال دے دیا، اور مجھے مطلب کہتے ہو کہ یعنی یہ میں جا کے اپنے بچوں کو کھلاؤں۔ یہ ہے دین محمدی کے صحیح سپاہی، صوفیہ کرام۔ اور جہاں آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو سیدھی بات کرتے ہیں تو ہر بندے کو گولی لگتی کہ پتہ نہیں یار یہ بندہ بات کیا کر رہا ہے۔ ہم آج خلافت کی بات کرتے ہیں جو کہ اس نبی کی امت کے اوپر فرض کی گئی تھی، خلافت راشدہ، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا۔ دین محمدی کی بات کرتے ہیں، نظام محمدی کی بات کرتے ہیں، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، تو آسمان سے فرشتوں نے یاد کرنا ہے۔ پھر ہم یہاں پہ بیٹھے جناب روتے ہیں جی فلسطین کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، جی کشمیر کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، جی فلاں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ جب ہم نے تربیت ہی نہیں ایسے لوگوں کی، ایسے لوگ ہی نہیں پیدا کیے ہیں جو کہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ سکیں، جو کہ یزیدیت کا سامنا کر سکیں، حسینیت کا ساتھ دے سکیں، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم دین محمدی کے سپاہی ہیں، ہم صوفیہ کرام کے ماننے والے ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خود جہاد میں حصہ لیا، شہاب الدین سہروردی نے جہاں پہ کافرانہ احکامات ہیں ان کے خلاف جہاد کیا۔ ایک بندہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو جب حکومت مل جائے تو وہاں پہ آپ نے دین محمدی نافذ کرنا ہے، اور آپ نے کروایا۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، علاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کیا بزرگان جن نے کام کر کے دکھایا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم تمام مکتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت کے بغیر ایمان مکمل ہے، لیکن ہمارے درس نظامی کے اندر مجھے ایک کتاب بتا دیں جو کہ اہل بیت کی لکھی ہم پڑھاتے ہیں۔ ہم نے تو یعنی ہمیں حسین نے بتا دیا کہ یہ راستہ ہے دین کا جس میں آپ کی فلاح و بہبود ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور اس راستے کو، اس اسلام کو ہم نے مطلب پکڑ لیا جو کہ یزید کا راستہ ہے۔ اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور حکایت ہے کہ آپ جب تشریح فرماتے تھے قرآن پاک کی 13 سے 27 زبانوں میں کہتے تھے، اور ایک لفظ کے 14 مطلب سمجھاتے تھے، اور کئی محدثین، علماء کرام، مفسرین آپ کی یعنی مطلب جو ہے نا مجلس میں بیٹھ کے آپ کا خطاب سنتے تھے۔ لیکن جو اتنی بڑی ہستی محدثین پیدا کر سکتی ہے، مفسرین پیدا کر سکتی ہے، کیا انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہوگی؟ قرآن پاک کی تفسیر نہیں لکھی ہوگی؟ حدیث کی کتاب نہیں لکھی ہوگی؟ وہ ان کی لکھی کتاب ہم نے کیوں نہیں درس نظامی میں لاگو کی، کیوں نہیں پڑھایا آج تک؟ پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں جی اہل بیت سے ہماری محبت ہے۔ ہم نے تو اہل بیت کے جو 5ویں خلیفہ تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت کو بھی حذف کیا اور کہا جی کہ وہ 4 خلیفہ ہیں۔ ہمارا یہ تو ایمان ہے، اس وقت ہم جتنا اسلام پڑھ رہے ہیں سارا یزیدی اسلام ہے، جو کہ یہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ یہ فوج ہماری کیا کر رہی ہے، یہ سیکورٹی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں، یہ کن کے تلوے چاٹ رہی ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور پھر ہم یہاں پہ بیٹھے مانگے تو حل جناب نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں، کہانیاں بھی کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اچھا یہ فلسطین میں یہ ہو گیا۔ ہم نے ایسے مجاہد کیوں نہیں تیار کیے، ایسے لوگ کیوں نہیں تیار کیے جو حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ سکیں، جو یزیدیت کو ٹف ٹائم دے سکیں، جو جہاد کر سکیں۔ جہاد کی کئی اقسام، ضروری نہیں کہ آپ جناب تلواریں پکڑے اور مطلب جا کے بھالے لڑیں، اگر وہ ہمت ہے وہ بھی کریں،
لیکن کم از کم زبان سے ہر چیز کو جو غلط ہو رہی ہے اس کو غلط تو غلط کہیں، جو ٹھیک ہے ٹھیک کہیں. ہر 2 نمبر 2 چکا نمبر جو ہے کہ وہ ہمارا یعنی مطلب یہاں پہ آگے نواز شریف کو اب لانے والے کون ہیں؟ ان جرنیلوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اتنی بغیرتی کہ ان ڈالروں کے پیچھے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اپنے ملک کو بیچ رہے ہیں، اپنی ماں کو بیچ رہے ہیں. 22-24 کروڑ عوام جو ہے وہ ایسے ہی دیکھتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حق اور سچ کی بات کرنا چھوڑ دیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم 11ویں شریف منا رہے ہیں نا، سیدنا غوث اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، قوالیاں بھی ہوں گی، لنگر بھی چلے گا، بہت کچھ ہوگا، لیکن ایک ہم کوئی ان کے اصول کی بات جو انہوں نے دین محمدی کی اقامت کے لیے کیا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے کہ دین کے اندر زندگی پیدا کرنے والا، وہ ہم اپنے جو جاننے والے، جو اپنے ماننے والے، جو اپنے مریدین کو بتاتے ہیں. یار انہوں نے وہ سستی نے اتنا بڑا کام کیا ہے، ان کے والد صاحب اتنے کہ شریعت کی پابندی کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے احکامات کی بانگے دہل یعنی کہتے تھے کہ یہ کام ہونا ہے ایسے. اور آپ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کئی ہیں روایات، انہوں نے قاضی وقت کو للکارا بھی اور مطلب اس کو دھتکارا بھی، اور ان کی موجودگی کے اندر دین محمدی کی جو صحیح روح ہے لوگوں تک پہنچائی. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بڑے بڑے آستانے بن گئے، گاڑیاں آ گئی ہیں، اے سی لگ گئے، سارا کچھ ہو گیا، لیکن دین محمدی کا سپاہی ہم نے بھی ایک پیدا کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں دوست ہیں کہ یعنی جہاں پہ ہم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی یعنی جو ہے کہ مطلب یاد میں عرس مناتے ہیں، قوالیاں سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں وہ مطلب پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے جو ماننے والے، اپنے جو سننے والے، اپنے مریدین جو ہیں ان کو بھی بتائیں کہ وہ کتنی بڑی ہستی تھی. انہوں نے دین محمدی یعنی محی الدین کا لقب عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے. تو دین کی حیات کے لیے اس نے جتنے بھی یعنی غلط کام دین کے نام پہ ہو رہے تھے سبھی کو بند کروایا، اور جو صحیح دین کی روح ہے وہ ہم تک پہنچائی. ان کی لکھی ہوئی کتاب ہم کیوں نہیں درس نظامی میں پڑھاتے؟ سیدنا امام صادق علیہ السلام کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے ہم اپنے درس نظامی میں کیوں نہیں پڑھاتے، جبکہ ان کے شاگردوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہم پڑھاتے ہیں؟ یہ ہمارا اہل بیت سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں صوفیہ کرام کے نقش قدم پہ عملی طور پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے وقت میں وقت کے یزید کو، وقت کے کافر کو، وقت کے فرعون کو للکارا ہے، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم عملی طور پہ یہ ثابت کر سکیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کا حامی و ناصر ہو.